أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصيكم نفسي بتقوى الله. قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام: لکل امر عاقبہ حلوۃ او مرہ. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کے سسٹم پہ مضبوط ایمان ہو اور انسان اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنا لے. بعض اوقات انسان جوش اور جذبات میں جب آتا ہے یا زمانے اور حالات نے کچھ ایسے معیار بنا دیے ہوتے ہیں کہ وہاں پہنچ کے انسان اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم قانون پروردگار پہ عمل نہیں کر پائیں گے. یہ انسان کی غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. انسان کے ہاتھ میں ہے، انسان چاہے کر لے. اگر واقعاً ایسا ہے، یہ ریزن ہے کہ انسان نہیں کر پائے گا، تو اللہ نے وہاں پہ پھر معاف کیا ہے اس کو. مثلاً وہ بزرگ افراد کی جو اپنی بزرگی کی وجہ سے، وہ مریض بیمار جو اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے معاف کر دیا. کہا تم سے فدیہ دو. جو لوگ حج کے لیے مستطیع نہیں ہوئے ان پہ حج واجب ہی نہیں. تو اگر واقعاً انسان کوئی کام نہیں کر پائے گا تو اللہ نے معاف کیا، پھر اس کو چھوٹ. ایک انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ، لیکن جو کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے پڑھے تو نماز باطل. تو جو کام انسان نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے معافی ہے، وہ اللہ نے معاف کیا ہے. لیکن جن کاموں کے لیے انسان خود سے یہ طے کر لیتا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں. یہ ہمارے اپنے ذہن کی اپج ہے. یہ ہم خود سے طے کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. ریزن کیا ہوتا ہے؟ حالات ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے ہم نے ایسا کیا ہے، لوگ ایسا کہیں گے. یہ چیزیں کوئی دلیل نہیں بن سکتی ہیں دین کے قوانین پہ عمل کرنے کے لیے. اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے. یہ سسٹم ہماری زندگی کا ہے، ہماری حیات کا ہے. یہ بات اس سے پہلے عرض کی، ہم نے صرف اشارہ کر دیں کہ جب بھی ہم کوئی پروڈکٹ کسی سے خریدتے ہیں تو کمپنی ہم کو ایک بکلیٹ دیتی ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے. کمپنی بتاتی ہے. یہ پوری کائنات کا خالق اللہ، خالق بتائے گا کہ کیسے اس کو استعمال کریں. بات صرف ہماری نہیں ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے اور ہم بتائے گا کہ ہم اپنے وجود کو کیسے. وہ تو ہے ہی ہے. اس پورے سسٹم میں ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ ہمارا وجود ہے. پورے سسٹم کا خالق اللہ ہے. ہمیں فلاں چیز کیسے استعمال کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کتنا، ہر چیز کے بارے میں اللہ طے کرے گا. ہم کو اس قانون کو فالو کرنا ہے، اس قانون کو، رول کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر اس قانون کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں تو نتیجے میں پھر خرابی آئے گی. اب یہ ہمارا شعور پست ہوتا ہے کہ ہم اس خرابی کو نہیں سمجھ پاتے. کمپنی نے آپ کو گاڑی دی اور کہا اس کا انجن پیٹرول کا ہے، آپ اس میں پیٹرول ڈالیے گا. آپ نے جا کے اس میں ڈیزل ڈال دیا، کیا ہوگا؟ پرابلم آئے گی نا. انجن بیٹھ جائے گا. کتنی مرتبہ ہمارا انجن بیٹھتا ہے، ہم کو احساس نہیں ہوتا. شعور نہیں ہمارے پاس وہ سمجھنے کا کہ ہمارا انجن بیٹھ رہا. ہمارے یہاں ہی پرابلم ہے. لہٰذا بعض اوقات جو معاشرے ایک حد طے کرتے ہیں، کلچر ایک حد کو طے کرتا ہے، اس کی بنیاد پہ اگر ہم قانون پروردگار کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کوئی ریزن
نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ تقوی الہی یعنی قانون پروردگار پہ عمل کرنا، اور جو سب کے لیے ضروری ہے، واجبات ہیں، واجبات سے تو نہیں بچ سکتے نا ہم، جو چیزیں واجب ہیں ان پہ ہم کو عمل کرنا ہی کرنا، حرام چیزیں ان کو ہم نہیں انجام دے سکتے، حرام چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہی چھوڑنا، لہٰذا یہ کام ہم کو کرنا ہی کرنا ہے، اور اس سے کہیں بھی راہ فرار نہیں ہے۔ اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ کہ جس میں امام فرماتے ہیں لکل امرین عاقبہ، ہر شخص کے لیے ایک عاقبت، ایک انجام بہرحال ہے، ہر حال میں ایک انجام ہے اس کا، حلوۃ او مرہ، چاہے وہ میٹھا ہو انجام، اچھا ہو، خوبصورت ہو، چاہے وہ کڑوا ہو، تلخ ہو یا خراب ہو، دو ہی صورت ہے، یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اب اس کو الفاظ بدل لیں، میٹھا ہوگا کڑوا ہوگا، خوبصورت ہوگا بدصورت ہوگا۔ مولا نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ حلوہ و مرہ، میٹھا یا تلخ، کڑوا، تو یہ دو راستے ہیں، دو کے علاوہ تیسرا کوئی انجام انسان کا نہیں ہے، ہر اور انجام سے بچ بھی نہیں سکتے ہم، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہماری کوئی عاقبت ہی نہیں، کوئی انجام نہیں، نہیں ایسا بھی نہیں ہے، انجام بھی ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہے اس سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ مولا کائنات اس عظیم نقطے کی طرف ہم لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے عام طور سے ہم جو ہے وہ اکثر غافل رہتے ہیں۔ یہ حدیث بہت دیکھنے میں مختصر حدیث ہے، لیکن اگر انسان اس حدیث کو محسوس کر لے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئے، تو اس کی پوری زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے، پوری زندگی اس کی تبدیل ہو سکتی ہے۔ انسان کبھی بھی کسی کام کو انجام دے تو یہ سوچے کہ اس کا نتیجہ جو بتایا گیا ہے وہ میٹھا ہے کہ کڑوا، اور انسان اپنی پوری زندگی کو یہ سوچ کے گزارے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، اس راستے پہ چلنے کے بعد ہماری عاقبت میٹھی ہے یا کڑوی، اس اعتبار سے انسان چلے۔ گھر میں یہ عورتیں کھانا پکاتی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جب وہ مثلاً سالن پکاتی ہیں، سبزی پکاتی ہیں تو اس میں نمک ڈالنا ہوتا ہے، اور جب مثلاً یہ کھیر وغیرہ بناتی ہیں تو اس میں شکر ڈالنی ہوتی ہے۔ وہ یہ طے ہے کہ کس میں کیا ڈالنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثلاً سالن میں انہوں نے شکر ڈال دی کھیر والی، اور کھیر میں جو ہے وہ سالن والا نمک و مرچ ڈال دیا، ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم شکر ڈالیں گے تو یہ میٹھی ہوگی کھیر، انجام معلوم ہو اس کے اعتبار سے۔ ایسی ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو انجام میٹھا ہوگا، ہم روزہ رکھیں گے تو انجام میٹھا ہوگا، ہم اجتماعی امور انجام دیں گے تو انجام میٹھا ہوگا، حق کی حمایت میں بولیں گے تو انجام میٹھا ہوگا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو انجام میٹھا ہوگا۔ خوب وقتی طور پہ مشکلات ہو سکتا ہے، وہ پکاتے میں بھی ہوتی ہے مشکلات، کچن سے دیکھیں نا، یہ کھانے کی چیزیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ سب سے زیادہ اسی سے سابقہ پڑتا ہے انسان کا۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کچن میں بھی ہوا، خواتین کو بہت گرمی لگتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کھڑے ہو کے کام کرنا پڑتا ہے، لیکن انجام اچھا ہوتا ہے۔ جب آخر میں بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں تو لذت بہت اچھی ملتی ہے، اس کے لیے اتنی ساری محنت ہوتی ہے، حالانکہ وہ بہت چھوٹے ٹائم کی لذت ہے، بہت مختصر وقت کی لذت ہے، لیکن یہ جو لذت ہوگی یہ دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے۔ تو اپنی پوری زندگی کو یہ سوچ کے گزاریں، ہم اگر ایک غیبت کر رہے ہیں تو اس کا انجام کڑوا ہوگا، تہمت الزام اس کا انجام کڑوا ہوگا، کسی کو برا کہہ رہے ہیں اس کا انجام کڑوا ہوگا، کسی باطل کی حمایت کر رہے ہیں اس کا انجام کڑوا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اسلام میں اور جو دین نے ہمارے اوپر لازم واجب قرار دی ہے، ہماری ذمہ داریاں قرار دی ہیں۔ بچے کی تربیت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تربیت اگر اچھی ہوگی تو بڑا ہو کے بچہ، اس کی جو شخصیت بنے گی وہ انجام میٹھا ہوگا، پھر اس وقت بڑھاپے میں ہم اس بچے کو دیکھ کے، صرف اس کے اچھے وجود، اچھی شخصیت کو دیکھ کے ہم خوش ہوں گے، میٹھا ہوگا انجام۔ بچے کو اس لیے تو نہیں پالتے ہیں کہ بڑا ہوگا تو ہم واپس لیں گے، نہیں، ماں باپ عام طور سے بچوں کو اچھا دیکھ کے ہی خوش ہو جاتے ہیں، یہی ان کی، جیسے وہ کسان ہوتا ہے نا، وہ اپنے کھیت کو لہلہاتے دیکھ کے ہی خوش ہو جاتا ہے، بہت خون بڑھتا ہے، ماں باپ کو بچوں کو اچھا دیکھ کے ہی بہت۔ لیکن اگر خدا نخواستہ بچے اچھے نہ نکلے تو یہ انجام کڑوا ہے۔ وہ تربیت میں ہم کو خیال رکھنا ہے، ہر مرحلہ، ہر معاملے میں
جب انسان کسی راستے کو اختیار کرے تو یہ سوچ کے کہ اس کا انجام کیا ہے، یہ راستہ جا کہاں رہا. ہم کو جس شہر جانا ہوتا ہے اسی کے ہائی وے کو پکڑتے ہیں، کسی دوسرے ہائی وے کو نہیں پکڑتے. لہٰذا ہر چیز کا ایک انجام ہے، چاہے وہ میٹھا ہو یا کڑوا. ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے فیس کرتے ہیں، ہم کیسے آگے بڑھتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ابھی کے حالات دیکھتا ہے، آج کے حالات کیا ہے، ابھی جو ہے وہ دیکھا جائے گا جب کچھ ہوگا، تو وہ آگے کو نہیں سوچتا. مثلا ابھی بچے کے ساتھ ٹھیک ہے، ابھی وہ مانگ رہا ہے، یہ اس کی خواہش پوری کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کل دیکھا جائے گا جو ہوگا. نہیں دیکھ پائیں گے کل، اور صرف دیکھ ہی پائیں گے، کچھ کر نہیں پائیں گے. خواتین کھانا پکاتے وقت یہ سوچیں کہ اب اس میں نمک ڈالنا ہے، لیکن سامنے تو شکر رکھی نزدیک، فی الحال اسی کو ڈال دو، کون وہاں اتنی زحمت کرے. دیکھا جائے گا جو ہوگا. خوب کیا ہوگا جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو اچھا لگے گا، پھر اس ٹائم کچھ نہیں کر پائیں گے. ان چیزوں میں بالآخر کھانے میں تو ممکن ہے کہ دوبارہ زحمت کر لیں، کچھ آگے پیچھے کر لیں، لیکن بچے کی زندگی تو نہیں پلٹا سکتے. اس سے ہی ہم احساس کریں کہ جب روز محشر ہم کو ہمارا انجام، ہماری عاقبت دکھائی جائے گی، اور اس وقت ہے یہ کہیں گے لوگ کہ پالنے والے پھر ہم کو ایک موقع دے دے، اب کسی ہم پرفیکٹ زندگی گزاریں گے، لیکن موقع نہیں ملے گا. اس وقت انسان کو کوئی موقع نہیں ملے گا. ایک انجام ہے، اور اس انجام کا انتظام، اس عاقبت کا انتظام ہم کو ابھی کرنا ہے، یہیں کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، ہر لمحے کرنا ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہ نہیں کل کبھی کچھ نہیں ہوتا. ابن الوقت قسم کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اپنے نتیجے کے، اپنے اعمال کے نتیجے کو نہیں دیکھ پاتے. ابن الوقت کسے کہتے ہیں؟ ایک اصطلاح. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن الوقت وقت کا بیٹا، وقت کا لڑکا، یعنی وہ افراد کہ جو وقت کے اعتبار سے چلتے ہیں. مثال دیں، ابھی یہ جو ہمارا میڈیا کے بہت سارے چینل ہیں، ایک زمانے میں دوسری پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو ان کے آگے پیچھے ناچتے تھے، ہے نا، اور اسی پارٹی کے کتنے لیڈرز کو برا بھلا کہا ہے انہوں نے، الٹا سیدھا کہا ہے. اب اس پارٹی کے گورنمنٹ ہے تو اب ان کے چاپلوسی کرتے ہیں، تبھی بہت زیادہ چاپلوسی ہو رہی ہے نا. اب دوسری پارٹی والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ ابن الوقت ہے، یہ وقت کے حساب سے چلتے ہیں. ابن الوقت کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یہ کل بھی ذلیل تھے، آج بھی ذلیل ہیں، آنے والے وقت میں مزید ذلیل ہوں گے. کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو دیکھتے ہوں گے نا کہ ابن الوقت ہوتے ہیں، وہ فلاں کے پاس اقتدار ہے. وقت پہ وہ ایک محاورہ مشہور ہے کہ وقت پہ لوگ گدھے کو بھی ماما کہہ دیتے ہیں. یہ ابن الوقت والوں کی، ابن الوقت کے لیے وقت پڑا تو ارے آپ تو سب کچھ ہے، آپ سے اچھا کون ہے، آپ یہ وہ کام نکالیے، بیوقوف ہے، بیوقوف بنایا اس کو، الو بنایا اس کو. تو یہ وقت پہ کچھ بھی کر لیا انسان نے. تو وہ انسان کی جو وقت کے حساب سے کچھ بھی کر لے، یہ ابن الوقت ہے. اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ اچھی عاقبت تک نہیں پہنچ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابن الوقت آج کو دیکھتا ہے، آنے والے کل کو نہیں دیکھتا. عاقبت کے لیے آنے والے کل کو اور آنے والے زمانے کو دیکھا جاتا ہے، تب آج راستہ طے ہوتا ہے. اس بنیاد پہ عاقبت صحیح ہوتی ہے. لہٰذا ابن الوقت کا نتیجہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. انسان کے جو صفات ہیں ان میں سے بہت اہم صفت، اور عقل اللہ نے اسی لیے دی ہے انسان کو. یہ حیوان کی خصلت ہوتی ہے. حیوان موجودہ وقت دیکھتا ہے، ابھی جو بھی ہے وہ کر لو، ختم بات. اور یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، حیوان جب کھاتے بھی ہیں پیٹ بھر گیا چھوڑ دیتے، اٹھا کے رکھتے ہیں، حیوان نہیں رکھتے. انسان چونکہ عاقبت کو سوچتا ہے لہٰذا اگلے وقت کے لیے رکھتا ہے اٹھا کے. یہ عقل کا تقاضا ہے. البتہ وہ اگلے وقت کے لیے رکھے، ایک مدت تک رکھے، کبھی بعض اوقات زیادہ رکھ لیتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ بھی نقصان دہ. تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان تدبر کرے، غور و فکر کرے. یہ انسان کے برجستہ بہت واضح صفات میں سے. خوب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عاقبت کے بارے میں سوچے، اپنے نتائج کے بارے میں سوچے، اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچے. اور ایسا نہیں کہ لوگ نہیں سوچتے ہیں. مثلا
بہت سارے لوگ اپنی جو زندگی اس میں سیونگ کی کوشش کرتے ہیں، بری چیز نہیں ہے، سیونگ ایک حد تک اچھی چیز ہے، اتنا نہ ہو قرآن نے مذمت کی کہ انسان جو ہے وہ سونے چاندی کا انبار لگا لے، مذمت کی ہے قرآن نے، لیکن سیونگ اچھی چیز ہے کہ انسان آنے والے وقت کے لیے تھوڑا بہت سیونگ کر کے رکھے، البتہ اس پہ پوری تفصیلی بحث ہے، صرف یہ ایک جملہ کافی نہیں۔ مقصد یہ کہ جو لوگ سیونگ کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کے اور بھی بہت سی پالیسی، یہ ساری چیزیں، تو وہ عاقبت دیکھ رہے ہیں نا، کل دیکھ رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ انسان کے شعور میں ہے یہ چیز کہ وہ عاقبت اندیشی کے عاقبت کے بارے میں سوچے، شعور سے باہر نہیں ہے یہ چیز، سوچ سے باہر یہ چیز نہیں ہے، طاقت میں ہے، توانائی میں ہے، ہمارے دائرے میں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مال کے اعتبار سے تو ہم کو عاقبت نظر آتی ہے کہ صحیح کہ غلط ہے، اعمال کے اعتبار سے کیوں عاقبت نظر نہیں آتی ہے، جبکہ وہ زیادہ اہم ہے۔ کتنی بھی سیونگ کیا، ابھی اللہ سب کی حفاظت کرے، اور جو لوگ مریض ان کو جلد الشفا عطا کرے۔ موجودہ زمانے میں جو حالات اس میں دیکھا نا کہ کتنی تیزی سے فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ لیکن یہ جو مال کی عاقبت اندیشی ہے، سیونگ ہے، ایک چھوٹے سے جھٹکے میں ختم ہو جائے گی، نہیں ملے گی۔ اتنا بھی انسان کو وقت نہیں ملے گا کہ 1 سیکنڈ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ 1 سیکنڈ بھی انسان کے پاس وقت نہیں ہوگا تب بھی 1 سیکنڈ زیادہ ہوتا ہے، اس سے کم بھی وقت نہیں ملے گا، انسان پلک بھی نہیں جھپکا سکتا ہے، اتنا کم وقت انسان کے لیے۔ خوب اس وقت یہ جو دنیا کی سیونگ ہے اور ساری چیزیں ہیں کس کام کی ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جو اعمال کی سیونگ ہے، یہ نہیں کہیں گے ہم کہ اس وقت سے کام آئیں گے، نہیں، غلط ہے، آج بھی یہ کام آتی ہیں۔ انسان جب اعمال کرتا ہے تو اس کی اپنی زندگی پہ اس کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں، آج بھی کام آئیں گی، اور آنے والے وقت میں جب انسان اس عالم میں جائے گا تو یہی کام آئیں گی، پھر کچھ اور کام نہیں آئے گا۔ اولاد کس کی کس کو کیا کرتی ہے، اور ایک محدودیت ہے اس کے لیے، اتنے ہی کر سکتے ہیں، اور ایک خاص وقت کے لیے کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ بہت سے بہت اولاد اپنی پوری زندگی کرے گی، لیکن اس کے لڑکے وہ اپنے باپ کے لیے کریں گے، دادا کے لیے تھوڑی کریں گے۔ یہ ہر چیز کی ایک محدودیت ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ نہیں بچنے والا ہے۔ جو کچھ انسان نے اپنی زندگی میں کیا ہے یا انتظام کیا ہے وہی کام آنے والا ہے، کچھ اور کام نہیں آنے والا ہے۔ لہٰذا جہاں مال کی عاقبت اندیشی ہے کہ جو کہ بہت چھوٹے وقت کے لیے ہے، وہیں اعمال کی بھی عاقبت اندیشی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات جو لوگ کلچر میں پھنس جاتے ہیں اور دنیاوی چیزوں میں، تو وہ یہی سمجھتے ہیں عاقبت اندیشی، اگر آج ہم ایسا نہیں کریں گے تو کل کو لوگ پھر کیا کہیں گے، یہی سمجھتے ہیں نا، یہ عاقبت اندیشی، نتیجہ کیا؟ تو غلط ہی ہے نتیجہ، آپ کا راستہ غلط ہے اس لیے نتیجہ بھی غلط ہے۔ راستہ صحیح ہوگا، نتیجہ خود بہت صحیح ہوگا۔ بہت شارٹ ٹرم میں آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا وسیع کیجئے نگاہ کو، وسیع کریں گے تو اس دنیا میں بھی اس غلطی کی مذمت ہوگی، اس کا نقصان اٹھائیں گے، اور عاقبت میں تو ہے ہی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے انسان حرام کام کرے اور عاقبت میں جا کے اس کو حرام کام کا نعوذ باللہ استغفر اللہ ثواب مل جائے؟ ایسا نہیں ہے، ممکن نہیں۔ ہاں، شفاعت ایک موضوع ہے، اور شفاعت کے اپنے شرائط ہیں، یہ بات بارہا ہو چکی ہے، ہم نے امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ جس میں امام نے کہا ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ اس کے شرائط ہیں اپنے، وہ پورا ایک موضوع ہے، ابھی یہاں پہ اس کو عرض نہیں کریں۔ تو یہ ایک مختصر جملہ ہے، بہت ساری باتیں اس میں، روایات ہیں، آیات ہیں، یہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی انشاءاللہ، اس کے بعد پھر اس پہ ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ اس سے زیادہ دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ نتیجہ عاقبت اندیشی ہے، انسان کی زندگی کا بہت اہم موضوع ہے کہ جو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت امام علی النقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض روایات کے اعتبار سے شہادت ہے. امام کے حالات یا ان کی تعلیمات میں ایک حدیث پہ تھوڑی سی گفتگو کریں تاکہ امام کی نصیحت سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. امام فرماتے ہیں من حانت علیہ نفسہ فلا تامن شرہ. جو انسان اپنی شخصیت کو پائمال کر دے، اپنے نفس کی اہانت کر دے، پھر اس کے شر سے بچو. اس لیے کہ جس انسان کی نگاہ میں اپنی ہی شخصیت کی کوئی ویلیو نہ ہو تو پھر تمہاری کیا عزت ہوگی اس کی نگاہ میں. شخصیت کسے کہتے ہیں یا اپنے نفس کی حفاظت کسے کہتے ہیں، نفس کی توہین یا عزت کسے کہتے ہیں، یہ ایک مکمل مفہوم ہے جس کے ہم بعض پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کریں. دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان چال فریب جھوٹ مکاری کچھ بھی کر کے پیسہ کما لے تو اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے. اس سامنے والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس انسان نے کیا کیسے کیا. سب کو معلوم ہے بے ایمانی کی، بالفرض ہم اس میں مثال دیں، بے ایمانی کی ہے، لوگوں سے چھینا ہے، مارا ہے، گھسیٹا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اب یہ مثلاً عہدے پہ ہے، دولت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے تو ہاں حضوری کرتے ہیں، کیا کہنا، تعریف بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے. در واقع یہ شخصیت نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ بظاہر رسپیکٹ کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ کیا پرابلم ہے. تو جب انسان کے تو یہ جتنی چیزیں جسے عزت کہہ رہے ہیں یہ در واقع اوپر وہ ہریالی ہے، سبزہ ہے کہ جو گندگی اور غلاظت میں اگا ہوا ہے، جس کی مثال ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کوفے والوں کے لیے دی تھی. بلکہ شاید اس سے بھی بدتر، کیونکہ یہ دکھنے میں ہرا بھرا دکھ رہا ہے، جب اس کو اٹھائیں گے تو نیچے غلاظت ہی غلاظت ہے، نیچے گندگی. یہ شخصیت نہیں ہے. در واقع اس نے شخصیت خراب کی ہے، در واقع اپنے اس نے نفس کی توہین کی ہے. لہٰذا عزت نفس ایک پورا موضوع ہے کہ امام در واقع اس حدیث میں ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنی عزت نفس کو بچائیں. لہٰذا یہاں پہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ
ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. اس نامراد کے بیٹے نامراد نے ہم کو اس دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا جس کا ایک راستہ اسلحوں کا راستہ ہے اور ایک ذلت کا راستہ ہے. اللہ ہم کو ذلت سے بچائے. امام ذرا سا بھی چشم پوشی کر لیتے, تھوڑا سا بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ اچھی بات نہیں امام کے لیے بھی کہنا, لیکن جنگ سے بہت سی چیزوں سے بچ سکتے تھے, لیکن یہ سب کرنے کے بعد ذلت سے نہیں بچ سکتے تھے, جبکہ دنیا والے اسی کو عزت کہتے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پانی بند ہوا, بھوکے رہے, پیاسے رہے, قتل کیے گئے, زخمی ہوئے, لاشیں پائمال ہوئے. دنیا اس کو ذلت کہتی ہے. امام نے کہا نہیں, یہ ذلت نہیں ہے. کس نے تم سے کہا ذلت؟ یہ ہے ہی نہیں ذلت. ثانیہ سرا نے کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا, ہم نے سوائے جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں. اسیر ہوئے, عورتوں کی چادریں چھینی گئیں, ان کو کوفے اور شام تک لے جایا گیا, قید کیا گیا, دربار میں لایا گیا. امام نے کیا کہا؟ ہیہات من الذلہ, ذلت سے دور تھے. یہ سب ہوا ذلت سے دور تھے. تو سب سے پہلے ہمارے ذہن سے یہ معیار ہمارے ذہن میں طے ہونا چاہیے کہ معیار عزت و معیار ذلت در واقع کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال و دولت جو ہے وہ نہیں, ایک الگ چیز ہے. مال و دولت کا تعلق نہ عزت سے ہے نہ ذلت سے. اگر صحیح طریقے سے کمائی گئی ہے اور صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہی ہے تو پھر عزت کے لیے وسیلہ بن جاتی ہے. غلط طریقے سے کمائی گئی ہے تو انسان کو ذلیل کر دیتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خوب اگر دولت ہے تو بعض لوگ کہیں کہ بہت عزت ہے, بعض کہ نہیں ذلیل ہے. نہیں, نہ دولت عزت کا سبب ہے, اسی طریقے سے ذلت کا بھی سبب نہیں ہے دولت. لیکن انسان کیسے کما رہا ہے اور کہاں خرچ کر رہا ہے یہ طے کرتا ہے کہ کتنا صاحب عزت, اس کی شخصیت کیا ہے. لہٰذا امام کہہ رہے ہیں ایسے آدمی کے شر سے بچو جو اپنی ہی شخصیت کو توڑ دے. جو اپنا نہیں ہے تو ہمارا آپ کا کیا ہوگا. پھر اس کے بعد جو دوسرا موضوع اس ہفتے کا ہے وہ جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی گفتگو کی تھی, دہ فجر کا آغاز ہوا تھا, عشرہ فجر کا, اور اس ہفتے وہ تاریخ جو ایران کے کیلنڈر کی 22 بہمن تاریخ ہے, وہ تاریخ کی جس دن اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تھا. پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس انقلاب کو صرف دنیاوی اعتبار سے جو پولیٹیکل انقلاب ہوتا ہے اس نگاہ سے نہیں دیکھا جائے, اور صرف ایک ملک کا انقلاب نہیں دیکھا جائے. یہ انقلاب در واقع حکومت اسلامی یعنی اسلامی اقتدار. ہم اپنے جوانوں کو, ظاہر سی بات ہے کہ یہاں 5-7 منٹ زیادہ نہیں گفتگو کر پائیں گے اس موضوع پہ, اور اگر 1 گھنٹہ بھی کریں تب بھی ہم یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ نہیں اس کی بات تو بیان کر سکتے. اپنے جوانوں کو, بزرگان نے یقیناً اس کام کو کیا ہوگا, غور و فکر کیا ہوگا, دعوت دیں گے کہ وہ جائیں اور سوچیں, تحقیق کریں اس مسئلے پہ کہ دنیا میں اسلام کے حالات, مسلمانوں کے حالات اسلامی انقلاب سے پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا. کچھ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو فرق ہے یہ اسلامی انقلاب کی دین ہے. جو فرق ہے یہی اسلامی انقلاب کی دین ہے. مثلا ایک جگہ پہ کچھ روپے رکھے ہوئے تھے, آپ نے آ کے کچھ اور ڈال دیے. ابھی آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے تو کچھ دیا ہی نہیں, کچھ فائدہ نہیں پہنچایا ہم کو. تو بہت آسان سا مسئلہ ہے, پہلے کتنے تھے یہ معلوم ہو جائے, ہم گن کے اس کو نکال لیں. باقی اگر کچھ نہیں بچتا تو کچھ نہیں دیا, اور اگر بچتا ہے تو وہ آپ نے دیا, جتنا بچتا ہے اتنا دیا. تو اس اسلامی انقلاب سے پہلے مسلمانوں کے دنیا میں کیا حالات تھے پولیٹیکل اعتبار سے, کئی اعتبار سے. سب سے زیادہ عزت کے اعتبار سے, اہمیت کے اعتبار سے, اور انقلاب کے بعد سے ابھی تک کیا ہے جو مسلسل تبدیل ہوتا جا رہا. مسلمانوں کی کیا قربانیاں تھیں اب کیا ہیں, کیا خدمات تھے اب کیا ہیں, کیا ایکٹیویٹیز تھیں اب کیا ہیں, معاشرے میں کس اعتبار سے دیکھے جاتے تھے اب کیا ہیں, اس وقت کتنا دفاع کرتے تھے اب کتنا دفاع ہو رہا ہے. یہ مختلف اعتبار سے. علمی میدان میں تب کتنے آگے تھے اب کتنے, یونیورسٹیز اس وقت کتنی تھیں اب کتنی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایران میں ہے, بہت سی چیزیں ہیں کہ ایران کی وجہ سے, چونکہ یہ وہ انقلاب ہے کہ جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے,
دشمن کو اسی لیے خطرہ ہے. اس انقلاب کی مخالفت ہندوستان میں اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ دشمن کو معلوم ہے کہ ایکسپورٹ ہوگا. پاکستان میں اسی لیے ہو رہی ہے, بحرین میں, ہندوستان میں تو اتنا نہیں ہو رہی کیونکہ یہاں پہ وہ انقلاب کی شکل نہیں ہوگی. لیکن ایک اسلام تو آئے گا. پاکستان میں بھی ایسا شاید نہ ہو, لیکن جو بحرین والے ڈر رہے ہیں, جو نائجیریا والے ڈر رہے ہیں, دوسرے ملک والے, سعودیہ والے جو ڈر رہے ہیں, وہ اسی لیے ان کو معلوم ہے کہ اس ٹائم یہ انقلاب ایکسپورٹ ہو رہا ہے, دنیا کے دوسرے ممالک میں جا رہا ہے اور ان ممالک کے اعتبار سے وہ اپنے اثرات کو دکھا رہا ہے. تو یہ کیا فرق ہے, اس فرق کو دیکھ لیں, خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ انقلاب نے کیا دیا. دو چار والی بات ہے, کوئی اس میں ایسا ہے بھی نہیں کہ انسان بے معنی یا غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے. در واقع ائمہ کے زمانے میں بھی کچھ ایسے افراد تھے کہ جو غافل تھے, جو بہت زیادہ نہیں جانتے تھے, ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائے. اس وقت بھی وہ ائمہ سے کہتے تھے کہ کیا حکومت و جنگ, ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ, ٹھیک ہے ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, جنگ کر کے کیا کریں گے, چھوڑیں, اقتدار سے کیا لینا دینا. تو آج بھی اس فکر کے افراد ہیں, اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو دشمن کے لیے بہترین نرم چارہ ہوتے ہیں اور دشمن ان کو پھنسا لیتا ہے. لہٰذا آج بھی آپ دیکھیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, کیا حکومت اور یہ وہ ساری چیزیں. بعض اس پہ شبہات ہیں کہ جو لوگوں کے ذہن میں ڈالے گئے ہیں کہ جس کے متعلق جواب بھی دیا جا چکا ہے. در واقع یہ انقلاب انسانی ویلوز کا انقلاب ہے, انسانی اقدار کا انقلاب ہے. قرآن مجید نے جو اسلام کی شکل اور اس کا جو آؤٹ پٹ بتایا ہے وہ اس انقلاب میں ہم کو نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ کی جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین دنیا کے دوسرے ادیان پہ غالب آ جائے. بولو یہ کہ مشرکوں کو برا لگے. انقلاب اسلامی سے پہلے دنیا میں جو اسلام تھا وہ مشرکین کو برا نہیں لگتا تھا. اس کا مطلب کہ وہ اسلام قرآن کی نگاہ میں پرفیکٹ اسلام نہیں تھا. وہ اسلام جو تھا وہ دوسرے ادیان پہ غالب نہیں آتا تھا. اس کا مطلب کہ قرآن کی نگاہ میں پرفیکٹ اسلام نہیں تھا, کیونکہ یہ دو پہچان بتائی ہے, دوسرے ادیان پہ غالب آئے گا, مشرکین کو برا لگے گا. انقلاب اسلامی کے بعد جس اسلام کو پیش کیا گیا ہے یہ اسلام وہ ہے کہ جو دوسرے ادیان پہ غالب بھی آ رہا ہے اور مشرکین کو برا بھی لگ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ حالات ہیں تو اب لوگوں نے اس کو بدنام کرنا چاہا. تو اگر داعش جیسا اتنے بڑے پیمانے پہ ایک سازش پیش کی گئی ہے تو یہ انقلاب تھا کہ جس نے مسلمانوں کی شخصیت کو داعش کے ذریعے داغدار ہونے سے بچا لیا, جس پہ بہت صفائی سے ان اسلام دشمن طاقتوں نے ایسی خاموشی سادی ہے اور اس طریقے سے خاموش ہو کے کٹ کے نکل گئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جس حد تک ذلیل ہوئے ہیں وہ لوگ اور اپنے اس مارکے میں بری طریقے سے فیل ہوئے ہیں. در واقع یہ انقلاب, اس کے مقابلے کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم محسوس کر لیں تو بات واضح ہو جائے گی. کئی پوائنٹس تھے لیکن آگے بھی ایک آدھ دو چیزیں ہیں, لہٰذا ان کے مقابلے میں جو افراد ہیں وہ لوگوں کی خواہشات کو بھڑکاتے ہیں, لوگوں کو لہو و لعب میں مشغول کرتے ہیں, تضییع اوقات میں وقت, بہت سی چیزیں ہیں. لیکن یہ جو انقلاب ہے یہ لوگوں کی ویلوز کو بڑھاتا ہے, اقدار کو, ان کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے, ان کے شعور کو بڑھاتا ہے, کیونکہ وہ صلاحیتوں کے حساب سے پست ہیں. اگر وہ لوگوں کے شعور کو بڑھائیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی, لیکن یہاں باصلاحیت افراد ہیں, لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا شعور بڑھے. لہٰذا یہ وہ انقلاب ہے جو انسانی ویلوز کا سرچشمہ ہے, لوگوں کے سامنے انسانی ویلوز پیش کر رہا ہے کہ تم اگر خواہشات میں گھرے ہوئے ہو تو یہ تمہاری شان نہیں ہے, تو حیوان کا کام ہے, تم انسان ہو, تم اپنی ویلوز کو پہچانو, اپنے اقدار کو پہچانو. تمہارا میدان دوسرا میدان ہے, تمہارا یہ میدان نہیں ہے. خوب آئیے اس کے بعد ایک جملے میں میانمار میں بہرحال ایک انقلاب آیا ہے اور وہاں کی فوج نے حکومت کو گرا دیا ہے. اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک راحت کی سانس ہے, اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوج مسلمانوں کے لیے ہمدرد ہے, لیکن بہرحال جو حکومت کا حشر ہوا ہے یہ ایک بہت عبرت ناک چیز ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس سے عبرت لیں. ہمارے ملک
ہندوستان میں جو بہت زیادہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، بہت زیادہ روز بروز حالات بدل رہے ہیں تیزی سے. 2.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا کسان احتجاج پہ اور پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پرامن احتجاج ہے. لوگ کہہ رہے ہیں آتنکوادی یہ وہ، لیکن اتنے لاکھوں کسان ہیں، بجائے اس کے سوائے اس کے کہ ان کے ذریعے سے آس پاس کی آبادیوں کو کھانے پینے کو مل جائے، کوئی تکلیف کسی کو نہیں پہنچایا. ہاں، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پولیس نے ضرور ظلم کیا، پولیس نے ضرور ناانصافی کی ہے، قانون شکنی کی ہے پولیس نے. پتہ نہیں کیوں دلی پولیس، ابھی وقت رہا تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے. دلی پولیس کا رویہ بڑا عجیب ہے کہ جو ہر معاملے میں نظر آتا ہے. حکومت نے جو ان کسانوں کے لیے بیریکیٹنگ کی ہے، جو راستہ روکا، ہی بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے. اگر آپ دیکھیں وہ ویڈیوز اور فوٹو ہیں، کئی اسٹیپ میں وہ بیریکیٹنگ ہے، وہ راستے روکے گئے ہیں، کئی طریقے سے وہ کیل تک لگائے گئے. جب وہ چین ہمارے ملک میں گھس رہا تھا وہاں آپ یہ کام نہیں کر پائے. کیا عجیب بات ہے کہ ملک کے باہر کے دشمنوں کے لیے آپ اتنے سخت نہیں ہیں، اور ملک کے اندر جو کہ دشمن بھی نہیں ہیں، ہمارے اپنے ہیں، وہ صرف اپنی مانگ اور ڈیمانڈ کے لیے ہم طریقے سے آئیں تو ان کے لیے یہ مشکل ہے. کھائی کھود دی گئی ہے، لائٹ کاٹ دی گئی ہے، پانی بند کر دیا گیا. سوچتے ہوں گے نا آپ لوگ کہ کیسے یزید نے اتنا کیا. دیکھیے نا، یہ دکھ رہا ہے کہ نہیں یزید؟ ابھی اس طرح کیا دیکھے گا. کہیں ایک جملہ ہم نے دیکھا تھا، بہت اچھا جملہ تھا کہ پانی بند کرنے والا کبھی نہیں جیت پایا. ویسے بھی ظالم کبھی نہیں جیتتا ہے، ظالم ہمیشہ ہارتا ہے. یہ بہت پہلے ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ مولا کائنات کا جملہ ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے. حکومت کا زوال ظلم میں ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، زوال نزدیک ہوتا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں حالات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے ان کو نہیں لگتا ہوگا، ان کو لگتا ہوگا کہ وہ مضبوط ہیں، ابھی بھی نہیں معلوم کیا سوچ رہے ہیں کہ جو ابھی بھی وہ ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، یا کن حالات میں بظاہر پھنسے ہوئے ہیں کہ جو اتنا اپنے اس پہ ضد پہ اڑے ہوئے. لیکن ہندوستان میں جو اس وقت ایک فضا ہے، بلکہ دنیا میں جو ایک فضا ہے، سوائے ان کے مخصوص چمچے اور بھکت اور اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس حکومت کی اور حکومت کے کاموں کی تعریف کر رہا. اور وہ بھی تعریف جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں حکومت ایسا کر رہی ہے کہ چین ہمارے ملک پہ حملہ کرتا ہے، ہمارے جوانوں کو شہید بھی کرتا ہے، ہمارے ملک میں گھس بھی جاتا ہے؟ ان کے ساتھ تو آپ نے ایسا نہیں کیا، اتنا راستہ نہیں روکا. وہ پورا ایشو تھا، اسلحے اور پورا ایگریمنٹ تھا، ایگریمنٹ کے مطابق چین نے اپنے وعدے کو توڑا، لیکن آپ نے اپنی فوج سے کہا کہ نہیں آپ وعدے میں باقی. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس پہ گفتگو ہوئی بھی تھی، لیکن ظاہر سی بات اتنا وقت نہیں کہ اس تفصیل میں جائے، وہاں ہم نہیں روک پائے. اور یہاں پہ در واقع کسان اور حکومت کے بیچ میں ایک جو جملے میں بات کہی جاتی ہے، ایک کھائی تھی کہ جس کھائی کو حکومت نے کھودا تھا وہ بڑھاتی جا رہی تھی. ابھی جو حکومت نے بیریکیٹنگ کی ہے اور جو کھائی کھودی ہے، اس نے یہ واضح کر دیا کہ یہ کھائی در واقع حکومت نے ہی بنائی تھی، کسانوں کی طرف سے نہیں تھی. اور ان حالات نے اس کھائی کو، اور وہ جو اصطلاح والی کھائی ہوتی ہے، اس کو اور بڑا کر دیا اور گہرا کر دیا اور مشکلات میں. اور کہتے ہیں کہ نہیں، بعض جگہوں پہ وہ سنا ہے کہ وہ ایک کال کی دوری پہ ہیں ہم لوگ. تو بسم اللہ آپ کر لیجئے نا، ملک کو چلانا آپ کی ذمہ داری ہے. نادان ہے کسان، عوام ہیں، ان کے ہاں صلاحیت نہیں ہے، سب کچھ ہے، آپ تو باشعور ہیں، آپ تو اقتدار میں ہیں، ایک کال کر لیجئے، کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں کر رہے ہیں ایک کال؟ مسئلے کو حل کیجئے ایک کال کر کے. تو یہ خالی صرف الفاظ والی بات. جو مظالم کیے گئے ہیں، ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا، ٹھنڈک میں پانی کی بوچھار، آنسو گیس کے گولے، آتنکوادی کہا گیا، غدار خالستانی کہا گیا، بوڑھوں پہ ظلم ہوا، توہین ہوئی ان کی. 150 سے زیادہ الگ الگ ہیں، کہیں پہ 165 کوئی بتا رہا ہے، کوئی 190 پلس بتا رہا ہے. اتنے کسان ہیں کہ جو اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں. یہ کم تعداد ہے مرنے والوں کی. کتنا دوغلا ہے ہمارا یہ میڈیا کی. بعض اوقات کسی ایک آدمی کے مرنے پہ کئی مہینے مرثیہ خوانی ہوتی ہے، مرثیہ پڑتا. اتنے کسان مر گئے، اس کو معلوم ہی نہیں بیچاروں کو.
کتنی عجیب بات ہے یہ میڈیا کی. اور ان سارے معاملات میں جو حکومت کے یا RSS کے اور BJP کے دلال جن کے چہرے بہت زیادہ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے واضح نہیں تھے، البتہ وہ دکھتے تھے. ابھی بہت سے مواقع پہ اور بہت سے مراحل پہ وہ چہرے بھی کھل کے آ رہے ہیں. بہت سے ایسے چہرے ہیں کہ جو دلال ہیں وہ ابھی تک نہیں کھلے تھے، لیکن اب الحمدللہ کھل کے آ رہے ہیں. دہلی پولیس سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا انصاف کر کے دیکھ لیں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں. جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ پروٹیسٹ ہو CA NPR NRC والا، چاہے وہ دہلی کے رائٹس ہوں، اور چاہے یہ معاملہ ہو، دہلی پولیس کا رویہ پتہ نہیں کیوں عوام کے ساتھ اچھا نہیں دکھتا ہے. ایسا تو نہیں کہ دہلی پولیس میں جو افراد ہیں وہ انڈین ہیں ہی نہیں، کسی اور ملک سے آئے ہیں جو اپنا، نہیں معلوم، شاید دوسرے ملک کے بھی ہوتے تو نہیں معلوم. اتنا عوام سے غصہ ہونا، اس بری طریقے سے عورتوں پہ، بوڑھوں پہ لاٹھی چلانا، اتنا ان کو پھنسانا اور یہ سب چیزیں سازش کرنا، یہ عجیب بات ہے آپ کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پترکاروں کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، دیکھیں جتنی چیزیں ہیں، سارے اسٹیپ، ایک طرف سے میڈیا کو خرید لینا، دوسری طرف سے پابندی لگانا جو حق بیانی سے کام لے رہے ہیں کھائی، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ حکومت بہت ڈرپوک ہے، ڈر رہی ہے، ڈر کی بنیاد پہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں حکومت کو دن بدن، وقت چونکہ ہو گیا، ہم اپنی بات کہیں پہ ختم کر رہے ہیں، دن بدن زوال کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ایک بہت اہم ٹاپک تھا، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو گفتگو کریں گے، جو بجٹ آیا ہے. بہت عجیب مضحکہ خیز بجٹ ہے. اس بجٹ میں ملک کا فیوچر بہت روشن نہیں نظر آتا ہے، بلکہ اندھیرے کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ بھی غور و فکر کی چیز ہے. لہٰذا ان سارے حالات سے اور پورے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اس میں جو حکومت کا رول ہے، ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ قانون واپس لے لے. کسان تو نہیں دے سکتا، کیونکہ اپنی زمین تھوڑی دے دے گا سب کچھ، اس کے بس میں بھی نہیں ہے دینا. حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ قانون واپس لے لے. لہٰذا ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ان افراد کو حکومت سے ہٹا دیا جائے، نئے فریش افراد آئیں کہ جن کے اندر شعور ہو، جن کے اندر عقل ہو اور وہ حکمت سے کام لیں، وہ آئیں تاکہ آتے ہی قانون کو واپس لیں اور ملک پرامن صورتحال میں واپس آ جائے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ پروٹیسٹ سے دن بدن ملک بد سے بدتر حالات میں جا رہا ہے. خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان سے بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے، پولیس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ جو کہ بجائے اس کے کہ اس کو ختم کریں اور اس میں تیل چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں اور اس کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں. لہٰذا بہترین کوئی راہ حل ڈھونڈا جائے، ورنہ حالات خراب ہوں گے جو ملک پہ اثر انداز ہوں گے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.